السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک غیر مسلم بھائی جب اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام کی دولت سے شرف یاب ہوتے ہیں تو اس کے اسلام قبول کرنے کی صورت میں ان کو سزا یہ ملتی ہے کہ ان کے گھر والے ان سے دور ہو جاتے ہیں، ان کی بیوی بچے ان سے دور ہو جاتے ہیں، ان کا شہر ان سے چھوٹ جاتا ہے، ان کا وطن ان سے چھوٹ جاتا ہے، اور وہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے پیچھے پس منظر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم خواب میں زیارت ہوئی۔ تو یہ پورا معاملہ کیا ہے، کس طرح سے ہمارے یہ غیر مسلم بھائی جو پہلے غیر مسلم تھے اور پھر اسلام میں آئے، اور کس طرح سے ان کو اسلام کی دولت ملی اور اسلام کی اہمیت کیا ہے، تو آپ پورا ویڈیو ان کا دیکھیں تھوڑا سبق نکال کر، پھر انشاءاللہ میں اس پر تھوڑا سا تبصرہ کر کے آپ کو ہندو پوری میں بات نے سمجھ میں آتا ہے پڑھتے سمجھاتا ہوں۔ ہوئے صورت یاد کی تھی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس میں تو بتایا گیا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ تو میں گھر گیا، اپنے والد سے کویشچن کیا، ہمارے گھر میں اوبیسلی ہندو تھے تو کافی بت پڑے ہوئے تھے، تو ادھر میں نے ان سے کویشچن کیا کہ ان میں اللہ کون ہے، ہوز اللہ امنگ دیم، بیکاز دماغ تو یہی تھا نا کہ بس جو کچھ ہے یہ ہے سامنے۔ تو وہ اس کو ایک عام سوال سمجھے، آپ کی گستاخی؟ میری گستاخی سمجھے، کیونکہ مجھے اس کے بعد تھپڑ پڑ گیا اپنے والد سے، وہ ٹھیک ٹھاک تھپڑ پڑا۔ پھر میں نے جا کے اپنے ٹیچر سے کہا کہ میں کہ سر یہ کیا پڑھا دیے، کہ میں تو گھر جا کے پوچھ رہا ہوں، وہ مجھے مار پڑ رہی ہے، آپ جو پڑھا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، آپ نے یہ کویشچن غلط جگہ کر رہی ہے، اللہ ان میں نہیں ہے، آپ ڈھونڈ رہے کیا ہو؟ میں کہ سر میں تو اللہ ڈھونڈ رہا ہوں، جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہتے یار یہ تو تم کچھ الگ ہی چیز ڈھونڈ رہے ہو۔ کہتے چھوڑو، تم ایک کام کرو، بریک کے وقت نا جب تمہاری ریسیس ہوتی ہے تو ایک 10 منٹ میرے پاس آیا کرو۔ پھر احمد وہ روشنی کہاں ملی؟ سر یہ روشنی جب میں میٹرک میں چلا گیا، تب مطلب میں اسلامیات میں اتنا تیز ہو گیا تھا کہ میرے جو کلاس فیلوز تھے وہ مجھ سے صورتوں کے آیتوں کے ترجمے پوچھے تھے پیپر کے اندر نا، آلموسٹ 2-3 کو تو میں نے خود ہی پیپر بھی کروا دیا تھا۔ تو بس اس وقت یہ روشنی مجھے نصیب ہو چکی تھی۔ پھر ہم یہاں سے کراچی موو ہوئے، کراچی میں میری ملاقات ہوئی مفتی طارق مسعود صاحب کے، ان کے جو بھائی ہیں وہ میرے فرینڈ ہیں، تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ بھئی آپ دین میں آؤ۔ میں کہا سر میں دین میں آؤں گا، لیکن جس طرح آپ لوگ دین میں اس طرح نہیں آنا ہے مجھے۔ مطلب ایک بندے کو پتہ ہے کہ دین کیا ہے اور وہ بیٹھ کے سب لوگوں کو بتا رہا، تو باقی لوگوں پہ فرض نہیں ہے کہ جانیں دین کو، انہیں پڑھیں دین کو۔ کیونکہ میں نے تو جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو اس میں جو پہلا ورڈ پڑھا تھا وہ تھا اقرا، پڑھو، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ تو پڑھتے ہم نہیں، ہم سنتے زیادہ ہیں، ہم مفتیوں کو سن رہے ہیں، مولویوں کو سن رہے ہیں، لیکن پڑھ کتنا عرصہ ہوا احمد؟ مجھے 5 سال ہوئے ہیں دین میں آئے ہوئے۔ کیا تکلیفیں جھیلیں، کیا مشکلات آئیں؟ تکلیفیں تو سر بہت زیادہ ہیں، مطلب وہ جو دین آپ لوگوں کو ملا ہے وہ آسان ہے، اور جو دین ہمیں ملا ہے وہ اسٹرگل ہے۔ مطلب اگر میں کویشچن کر لوں کہ آپ سے کویشچن کر لوں آپ نے دین کے لیے کیا کیا، تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن میں نے اپنی وائف چھوڑی ہے، میں نے گھر چھوڑا ہے، دولت چھوڑی ہے، جائیداد چھوڑی ہے، میں نے ایک نوکری چھوڑی ہے، وہ سٹی چھوڑا ہے جو پسند تھا مجھے، سب کچھ چھوڑ، تقریباً سب کو چھوڑ دیا۔ بس ٹوٹل جو دولت ہے وہ میرا بیٹا ہے، موسیٰ، موسیٰ۔ یہ بھی مسلمان؟ جی جی جی۔ احمد ذرا بتانا یار کیا ہوا؟ سر تقریباً یہ ہماری کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھر پہ کچھ ایک فیملی آئی تھی، مسلم فیملی تھی، جاننے والے، تو وہ یہاں سے لڑکے گئے تھے، مطلب میرا سر بھی پھٹا تھا اس کے اندر، اور پھر الٹا ہمیں مار کے اور جا کے ہم پہ رپورٹ کر دی۔ تو دل دکھ گیا؟ دل بہت دکھ گیا تھا سر، بہت دکھا تھا۔ بس اس رات میں اللہ معاف کرے اللہ سے گلہ کر کے سویا تھا کہ یا اللہ، مطلب تو نے تیرے رستے پہ آئے ہیں اور تو نے اس طرح ہمیں ذلیل و خوار چھوڑا ہوا ہے۔ تو تقریباً فجر کے وقت ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، تو میں نماز کے لیے اٹھوں تو دیکھیں سامنے ایک تیز روشنی ہے میرے بالکل سامنے، اور اس تیز روشنی میں جو ہیں وہ سرکار دو عالم کھڑے ہوئے ہیں، تشریف وہاں پہ کھڑے ہیں، اور مجھے انہوں نے آواز دی یا احمد، پھر کہو یا احمد، یہ، پھر کہو یا احمد، یہ کہا انہوں نے۔ تو میں نے انہیں سلام کیا، تقریباً 16 منٹ ہماری بات چیت رہی، اور تقریباً جو بھی
تو دیکھیے انہوں نے اسلام قبول کیا تو کس قدر انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور یقیناً اسلام قبول جو بندہ کرتا ہے، کوئی غیر مسلم سے مسلمان ہوتا ہے، تو اس کے نزدیک اسلام کی اہمیت ہوتی ہے، اس کے نزدیک اسلام کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ ہمارے نزدیک نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہمیں آسانی سے دین مل گیا، اس لیے ہمارے نزدیک اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، اسلام کے احکام کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں۔ لیکن جو بندہ غیر مسلم سے مسلمان ہوتا ہے تو اس کے نزدیک اسلام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں بڑا اسٹرگل کیا ہوتا ہے اور اسلام کے خاطر بہت ساری قربانیاں دی ہوتی ہے، جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا، کتنا مضبوط تھا، کتنا مستحکم تھا۔ تو اسی لیے ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنے اسلام اور ایمان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، اور اسلام ہمیں آسانی سے ملا ہے تو اللہ کا اس پر لاکھ لاکھ اور بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے اسلام کو اور اپنے دین اور ایمان کو دنیا میں بچانے کے تمام طریقہ کار اپنانا چاہیے، اور یہ دعا کرنا چاہیے کہ مولا ایمان پر ثابت رکھ اور ایمان پر دنیا سے ہمیں اٹھا۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔